السلام علیکم۔ میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں اس بات پر زور دیا ہے کہ موجودہ نظام میں ہمیں ملک سنبھالنے کی اہلیت نہیں ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو پروسیس ہونا یہ چاہیے تھا کہ آزادی کے بعد بلکہ آزادی سے پہلے ہی ملک کے دانشور ملک کے حالات اور عوام کی قابلیت، ان کی اخلاقی حالت، ان کے کردار، ان کے تعلیمی معیار اور ان کے سمجھ بوجھ کا جو لیول ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے حساب سے ایک آئین بناتے، ایک مناسب آئین بناتے اس ملک کو صحیح کرنے کے لیے، اور جمہوریت اور حکومت صحیح چلانے کے لیے حالات سازگار بنائے جاتے، الیکشن کے سسٹم کو صحیح بناتے، کم از کم ملک میں صحیح مردم شماری کروانے کی اہلیت ہی پیدا کر لیتے، صحیح الیکشن کرواتے تاکہ اقتدار تعلیم یافتہ اور باکردار لوگوں کے ہاتھ میں آئے، جیسا کہ دوسرے تمام ممالک میں ہوا کہ جمہوریت کے بعد اقتدار باکردار لوگوں کے ہاتھ میں آیا، قابل لوگوں کے ہاتھ میں آیا۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھیں اب بالکل الٹا ہوا۔ ہمارے ہاں کیا ہوا؟ ہمارے ہاں یہ ہوا کہ پہلے اقتدار جمہوری الیکشن کے ذریعے عوامی نمائندوں کے ہاتھ میں آیا، جنہوں نے آئین بنایا، یہ جو الیکٹ ہو کر آئے تھے انہوں نے آئین بنایا، تو انہوں نے اس بات کا تیقن کر لیا کہ اقتدار ہمیشہ ان کے ہاتھ میں رہے اور عوام ان کے غلام ہی رہیں اور ملک کے تمام ریسورسز پر ان کا قبضہ رہے۔ تو میں اس وقت کے لیڈران پر الزام نہیں رکھ رہا ہوں، کیونکہ اس وقت کے حالات کے مد نظر ایک متفقہ رائے کے ساتھ آئین کا بنانا اس وقت کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، ورنہ پتہ نہیں پاکستان کا کیا حال ہوتا اس کے بعد۔ بہرحال ایک صحیح جمہوری اور ملک کے عوام کی مناسبت سے آئین کے نہ بنائے جانے کی وجہ سے پاکستان کی آزادی کے وقت جو ہم میں صلاحیتیں تھیں، جو ہم میں اہلیت تھی، وہ سب ختم ہو چکی ہیں۔ عوام کا کردار آپ دیکھیں تباہ ہو چکا ہے۔ جمہوری دور سے قبل ہم ایک انتہائی شریف النفس اور سیدھے سادے لوگوں کی قوم تھے، بہت ہی بھولے بھالے لوگ تھے یہاں کے، لیکن اب کیا ہوا؟ اب ہم ایک عیار، بددیانت اور بد کردار لوگوں کا ملک ہیں، اور اس تبدیلی میں کہیں نہ کہیں ہمارے دشمن ممالک کا بھی غیبی ہاتھ ہے۔ تو ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے آئین کی بنیاد ہی غلط ہے۔ یہ جو اسٹینڈرڈ جو ڈیموکریٹک پروسیسز ہیں یہ اس سے کمپلائی نہیں کرتا۔ جمہوری طریقہ کار میں آئین بنانے کے لیے ایک علیحدہ اسمبلی کو منتخب کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کے ممبران آئندہ حکومتوں میں شامل نہیں ہوں گے، وہ آئندہ الیکشن وغیرہ میں حصہ نہیں لیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو منتخب ممبران ہیں جو آئین لکھیں، اس میں ان کا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہ ہو، اس میں یہ صرف ملک کا سوچیں اور اس کے حساب سے آئین بنائیں، اور آئین بنا کر یہ ڈسپیئر ہو جائیں ایک طرح سے۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارے یہاں اس طریقہ کار پر عمل نہیں ہوا، اور کسی نے اس پر اعتراض بھی نہیں کیا، کیونکہ عوام کو جمہوریت چلانے کی ٹیکنیکلٹیز کا علم ہی نہیں ہے، نہ عوام کو علم ہے نہ دانشوروں کو علم ہے۔ کسی نے بھی نہیں کہا یہاں پر کہ بھی یہ غلط ہو رہا ہے، یا شاید یہ ڈر رہا ہو کہ اگر دستور ساز اسمبلی بنانے کے لیے الیکشن کروائے جائیں تو باقی ملک بھی مزید ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال اب اگر ملک کو صحیح راہ پر چلانا ہو تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ملک میں دوسرے کامیاب ممالک کی طرح سویلین ڈکٹیٹرشپ لائی جائے، جو ایک طرف تو اکانومی کو صحیح کرے، جو کہ انتہائی ضروری ہے تاکہ پاکستان اپنے دو پیروں پر تو کھڑا ہو سکے اور اپنے فیصلے خود کرنے میں آزاد ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کے کردار کو بہتر کرنے، ان کی سمجھداری کے لیول کو اونچا کرنے، اور ان میں جمہوری اقدار کو سمجھنے کی اہلیت پیدا کریں، اور پھر یہاں پر رفتہ رفتہ جمہوریت لے کر آئیں، اور جس کا مطلب ہے اقتدار عوام کو ٹرانسفر کریں، جیسے کہ دوسرے ممالک کے یا دوسرے کامیاب ممالک کے عقل مند لیڈران نے کیا۔ ہماری طرح کے جو لیڈران تھے وہ تو ان سب کے ملک ہمارے ساتھ ہی ہیں، سبھی تباہ حال ہیں، لیکن جو عقل مند لیڈر تھے وہ اس جمہوریت کے چکر میں نہیں پڑے، دیکھیں آپ۔ اچھا، اب اس سویلین ڈکٹیٹرشپ کے خد و خال کیا ہوں گے، اس پر بات کرنا قابل وقت ہے۔ اس سیریز کی پچھلی ویڈیوز کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ موجودہ حالات میں بغیر ان بڑے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کی اسٹریٹجی بنائے ہوئے
اور صرف میٹھی میٹھی باتیں کر کے کہ جی ہم بہت عظیم قوم ہے، ہمارے ہاں سب کچھ ہے، ہم بہت عقل مند ہیں، بس ہم صرف یہ ایک کام کر لیں تو سب صحیح ہو جائے گا، پاکستان سے آرمی چلی جائے تو سب صحیح ہو جائے گا، پاکستان سے بے ایمانی کا خاتمہ ہو جائے تو سب صحیح ہو جائے گا، صرف یہ خوش فہمی ہے۔ پاکستان اس طرح صحیح نہیں ہوگا، نہ پاکستان نہ کوئی بھی اور ملک صحیح ہوگا اس طرح۔ اور یہ لوگ خوش فہمی میں کس لیے ہیں؟ اس لیے ہے کہ انہیں پاکستان کے اصلی اور بنیادی مسائل کا علم نہیں ہے، جبکہ میں تو اسٹرکچرل ایشوز کی طرف دھیان دلا رہا ہوں کہ ان ایشوز کو سمجھے اور ریزالو کیے بغیر ہم یہیں پھنسے رہیں گے۔ اس کی مثال بالکل کنویں میں مرا ہوا کتا پڑے ہونے کی ہے۔ آپ لاکھ اوپر سے پانی خالی کرتے جائیں، IMF سے قرض لے لیں، سعودی عرب سے قرض لے لیں، تھوڑی بہت ایکسپورٹ بڑھا لیں، کچھ ہائی ویز وغیرہ بنا لیں، بلکہ کچھ ڈیمز بھی بنا لیں چلیں، مزید ٹیکس لگا کر یا الیکٹرک کے دام بڑھا کر عوام کو مزید نچوڑیں، لیکن جب تک آپ یہ نہ سمجھ سکیں کہ بدبو مرے ہوئے کتے کی ہے اور یہ سڑانت مرے ہوئے کتے کی ہے یا مرے ہوئے کتے سے آ رہی ہے اور اسے نہ نکالیں، بدبو ختم نہیں ہوگی۔ یا پھر جیسے آپ دیکھیں ایک بلڈنگ کی اگر بنیادیں کمزور ہوں تو آپ لاکھ اوپر صحیح کر لیں، لیپا پوتی کر لیں، دراروں کو سیمنٹ سے بھر دیں، اوپر سے بہترین ٹائل لگا کر کور کر دیں، میک اپ کر دیں، اس کا سرخی پاؤڈر لگا دیں، اس کو فرنٹ ایلیویشن درست کر لیں، کیا اس کی جو بنیاد میں جو گڑبڑ ہے وہ صحیح ہو سکے گی؟ نہیں ہوگی۔ ہر کچھ دن کے بعد تمہارا تھلتی بھی وہ نیچے آتی رہے گی، کبھی ادھر گری کبھی ادھر گری، اور شاید کبھی گر بھی جائے۔ والسلام۔